مسیح میں میرے عزیزو آپ سب کی سلامتی ہو. میں حاضر ہوں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ. ہم روز کلام کو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں. ہم ان دنوں میں خاص ٹاپکس کو لے کر، خاص سوالات کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی کیا کہنا چاہیے، کچھ تشویش کہیں ہم رکھتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو ان دنوں میں ہم کلام کی روشنی میں واضح طور پر انہیں دیکھ سکیں اور اپنے ذہنوں کو، دلوں کو، اپنے جسموں کو، اپنی روح کو تیار کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سرفراز رحمت. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جی پاس صاحب، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. ویورز آپ کو بھی گڈ مارننگ، اور آپ کی توجہ کا، آپ کے کلام کو سننے کا اور وقت دینے کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے روزہ کے تعلق سے کلام خدا کو سن رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پا رہے ہوں گے. اور آپ کے اگر کوئی اپنے طور پہ سوال ہوں تو ضرور ہم سے سوال کیجیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بائبل کی روح سے آپ کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں. جی ضرور ضرور. بھائی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند سے ہم جب ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو روزہ اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ویسے روزے کے بغیر ہمیں خدا نہیں مل سکتا، یا پھر خدا پہلے بالکل ہم سے غافل ہوتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر خدا حرکت میں آتا ہے؟ ایسا ہم سوچتے ہیں. ہاں سوچتے ہیں، بالکل ایسا ہے. ایکچولی روزہ جو ہے نا، انسان کی اپنی حالت کو خدا کے قریب لانے کے لیے سمجھے ایک فطری عمل ہے. اور ہم اپنے آپ کو کلام میں لکھے جو کی طرح مطلب جھکاتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو خدا ان کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ ہم خدا ان کو پسند آ سکیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارا فوکس ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی قربت کو کیسے حاصل کریں. اور جب ہم فوکسڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے، تو پھر ڈیفینیٹلی جب آپ کو خدا دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خدا ان کے لیے جو ہے وہ الگ کیا ہے دنیا سے، تو پھر خدا بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس ورلڈ میں. اس ورلڈ کو کہا گیا کہ یہ تاریک ورلڈ ہے. ٹھیک ہے. چاروں طرف آپ کے گمراہی ہے، چاروں طرف آپ کے گناہ ہیں، چاروں طرف آپ کے تاریکی اور اندھیرے نے آپ کو گھیر رکھا ہے. لیکن خدا نے اسی تاریکی میں ایک ایسا نور بنا کر آپ کو رکھا ہوا ہے جو کہ آپ دنیا کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہم اس تاریکی سے بھی کئی دفعہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کہنا چاہیے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم تاریکی دنیا میں جو ہے نا اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں کئی معاملات میں. تو بپتسمہ روزہ ایک ایسا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم دنیا کی ساری مطلب معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر کے تو فوکسڈ ہوتے ہیں اپنی خدا کی قربت کی طرف، کہ خدا جو ہے ہمیں اپنی قربت میں قبول کرے اور ہم اپنے فوکسڈ ہو کر خدا کے اس رحلن تک پہنچ سکے جہاں خدا سے ہم ملاقات کر سکے. اور جیسے ہی ہماری خدا کے ساتھ لنک بحال ہوتا ہے یا ہم لوگ خدا کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ ایز اے ریوارڈ ہماری زندگی میں کس طرح جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہم تسلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ اٹھتے ہیں. میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں دانیل کی کتاب کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت خوبصورت ہے. دانیل 9واں باب اگر آپ نکالیں، اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کی ہم 22 آیت پڑھیں گے. تو آپ دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت یہ حوالہ ہے. دانیل 9واں باب، جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 آیت سے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 آیت میں، اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم اور مہیب خدا،
تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کیا. تو یہ انسان کی اپنی حالت ہے. خدا جو ہے ایسی بات نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ خدا سو رہا ہوتا ہے، خدا پہلے ہماری دعا نہیں سن رہا ہوتا. تو انسان اس حالت سے نکلنے کی وہ وجہ دیکھتا ہے کہ یار اگر میں دنیا سے الگ ہو کے ایک کوالٹی ٹائم میں خدا کے ساتھ وہ گزاروں، جیسے ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم کہہ رہے تھے کہ بپتسمے اس کا روزے کا جو ایکچولی تعلق ہے وہ کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کا ہے. تو پھر اس دورانیے میں جا کر ہم ان باتوں کا جب خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم نے گناہ کیا ہے، ہم برگشتہ ہو گئے تھے، خداوند ہم نے شرارت کی تھی، خداوند ہم نے جو ہے بغاوت کی تھی اور تیرے احکام سے اور آئین سے ہم نے منحرف ہوئے تھے. تو انسان اپنی کمزوریوں کا واویلا خدا کے سامنے کر رہا ہوتا ہے اور پھر خداوند کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا فوکسڈ ہو کر اس بات کے لیے خداوند کے پاس جاتا ہے. لیکن آئیے میں آپ کے ساتھ اسی حوالے کی 22ویں آیت آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. پھر دیکھیے ہوا کیا. اور اس نے مجھے سمجھایا، نہیں اوپر سے پڑھتا ہوں میں آپ کے لیے آیت نمبر یہاں سے پڑھتا ہوں میں آپ کے لیے 20 سے. یہ ذرا واضح ہو جائے گا اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اس کو ضرور سنیں. اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوئی مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب مجھے چھوا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں. اس کے لیے جو دانش اور فہم انگلش کا میں جو ورڈ پڑھ رہا تھا وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی آپ کو خدا برکت دیتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اسکل لیبر، یعنی ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ ہنر جانتے اس کو کہتے ہیں اسکل لیبر. اور یہاں پر جو انگلش کا ورڈ آیا وہ یہ جو دانش اور فہم کے لیے وہ ہے دا اسکل آف انڈرسٹینڈنگ. یعنی خدا ہمیں سمجھنے کی روح بخشتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو جب آپ خدا کی قربت میں فوکسڈ ہو کر جاتے ہیں، اب یہاں دانیل ایک فوکسڈ ایک شخص کی طرح خدا کی قربت میں بیٹھا ہوا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اور وہ سب کی شرارتوں کو، ان کے حکم عدولیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی چیزوں کو خداوند کے سامنے رکھ کے فوکسڈ ہے کہ خداوند میں آپ سے یہ جواب چاہتا ہوں، خداوند میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں معاف کیا جائے، اس کے لیے ہمیں اپنی قربت میں جانے کا اے خداوند ہمیں رستہ دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ باتیں کر سکیں. اور خدا نے پھر وہاں پہ کیا کیا؟ خدا نے اپنے جبرائیل فرشتہ بھیجا ہے وہاں پہ اور جا کے اس کو کر کیا رہا ہے؟ اس کو دے کیا رہا ہے؟ the skill of understanding. اس کو عقل و فہم دانش سمجھنے کی روح عطا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کئی ایسے معاملات ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کی اسکل آف انڈرسٹینڈنگ کو، روح ایسی چاہیے ہوتی ہے جو خدا ہمیں موقع دے کہ ہم ان ساری بائبل کی باتوں کو سمجھ سکیں. لیکن جیسے جیسے خدا ہمارے ذہن کو کھولتا ہے، جیسے جیسے خدا ہمیں ایک کلام کو پڑھنے کی، آپ دیکھیں جیسے میں اس کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے نا، ظاہر سی بات ہے پروگرام کرنے تھے، تو میں بھی اس کے لیے اوپر پڑھ رہا تھا، بائبل کو پڑھ رہا تھا، اور جیسے جیسے میں اس کو پڑھ رہا تھا، آپ یقین مانے بائبل میں روزے کے کانسیپٹ کو میرے ذہن نے بالکل الگ سے قبول کیا. بالکل کیا بات ہے. روزے کو تم ہمیشہ اس نظریے سے دیکھتے کہ ہم اتنے بجے رکھیں گے، اتنے بجے کھولیں گے، اتنے بجے رکھیں. ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ رکھنے اور کھولنے کے اوپر ہی تھا، لیکن یہاں پر رکھنے اور کھولنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو خدا کی قربت میں جانے کی بات ہو رہی ہے. بہت اچھی، بہت تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ پاش صاحب، آپ نے بڑی اچھی طرح سے اس بات کو واضح کیا کہ خداوند سو نہیں رہا ہوتا، وہ ہر وقت حرکت میں ہے، کیونکہ کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خداوند مستعد ہے ہر وقت، اور ہماری ہر حرکت، ہماری ہر بات خدا کی نظر میں ہوتی ہے ہر وقت. تو کبھی بھی خدا اونگتا نہیں، خدا ہمارا سوتا نہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں جو اس بات کو سمجھی ہوں پاس صاحب کے بتانے کی وجہ سے بھی اور خداوند کے روح کے حوالے سے بھی، کہ دیکھیں یہ رابطہ ہے جو ہم نے روزے کے ذریعے سے خداوند سے کرنے کی ایک کیا کہنا چاہیے ایک اپرچونٹی پائی ہے ہم رابطہ دعا کے ذریعے بھی کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے خاندان کو لے لیں اسے سمجھنے کے لیے، تو رابطے کے کئی ذریعے ہیں. ہم خط بھی لکھتے ہیں اگر دور ہوتے ہیں، ہم ٹیلی فون بھی کرتے ہیں اگر دور ہوتے ہیں، گھر پر نہیں ہوتے. گھر پر رہتے ہوئے آپ فون نہیں کریں گے، آپ دور ہوں گے کہیں فون کریں گے، خط لکھیں گے. پھر کبھی تو آپ آنکھوں سے بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو جھنجھوڑ کے آپ بتانا چاہتے ہیں، لیکن رابطہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بہت سارے ذرائع ہیں، اس میں دعا ہے، بندگی ہے، ستائش ہے، پرستش ہے، روزہ بھی ہے. تو آج کل ہم روزہ رکھ کے خداوند کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خداوند ہمیں اس میں کامیاب کرے، کیونکہ وہی روزہ قبول ہو سکتا ہے جو دل سے پورے ایمان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ خداوند کو واقعی ٹائم دینے کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم فرض پورا کر رہے ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. دیکھتے رہیں BTL TV، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.